الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ علیم بذات الصدور، الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین امام الثقلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام، میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے یوم آزادی اور اس کے عملی تقاضے۔ چونکہ یہ ہمارا جو آئندہ ہفتہ آنے والا ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس کو ہم اپنی تاریخی کیلنڈر کے حساب سے اور اپنوں میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ 14 اگست ہے، جس دن ہمیں آزادی ملی تھی۔ میں اس آزادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جس میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو داغدار کرواتے ہوئے پاکستان میں اپنے خونوں کو اپنی عزتوں کو شامل کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد میری گفتگو کا مرکز اور محور آج کا ہمارا نوجوان طبقہ مخاطب ہے، جس کو آزادی کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے ملک کیسے حاصل کیا ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس وقت آزادی کی تحریک میں شامل تھے، ان کی اتنی عمریں نہ تھی جب وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو لانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ برادران اسلام، آزادی شریعت کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لفظ آزادی کے اوپر خالق ارض و سما نے لفظ نعمت قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ دن تم یاد تو کرو جب تم تعداد میں بڑے ہی کم تھے، تمہاری کسی طرف کوئی سنوائی نہ تھی۔ قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، زمین میں تم کمزور، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ فآواکم، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں جگہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، پھر تمہیں اپنی طرف سے تمہاری مدد بھی کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پکیزہ رزق بھی عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ برادران اسلام، یہ ملک کیوں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟
آج ہم اپنے جلسوں میں، اپنی تحریکوں کے اندر یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لائے جس وقت یہ منظر کو پیش کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی بار ایسوسی ایشن 25 جنوری 1941 کو تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اسلام کی بنیاد کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس کے اندر جتنے قوانین، جتنے قانون نافذ العمل ہوں گے وہ سارے کے سارے عین شریعت کے مطابق ہوں گے۔ وہ اس وقت کی تقاریر، وہ ملک بنانے کا ان کا یہ مقصد، اور وہ مقصد دیکھیں، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں جن قربانیوں کے اندر تقریباً 20 لاکھ مسلمان شامل تھے۔ آپ کے دریائے راوی کا پانی خون سے لال ہو چکا تھا، بچوں کو ہواؤں میں اچھال کے نیچے سے نیزے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب چیخو پکار کرتے ہوں گے تو اس وقت آسمان بھی لرز جاتا ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی ہے۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ہماری ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹ کے برہنہ کر کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا، ان کی عصمتوں کو داغدار کیا تھا، اور پھر جو بچ گئی تھی ان میں سے کچھ نے کہا تھا یہ میرا سلام پاکستان کو جا کے کہنا جو وہ بنانے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ ایسی تھی جنہوں نے کہا پتہ نہیں یہ دریا، یہ نہر کراس کرنا مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ میرے زیورات ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جانا اور محمد علی جناح کو دینا کہ یہ اپنی ان رقموں میں شامل کر لے، شاید کہ پاکستان کی کسی بنیاد کو کھڑا کرتے ہوئے میرے یہ پیسے وہاں کام آ جائے، میرا یہ زیور وہاں کام آ جائے۔ برادران اسلام، پاکستان بنانے کا مقصد عین اسلام تھا جو آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج جمہوریت کے نام پر ملک کو پروان چڑھاتے ہوئے سیکولرزم کا یہاں بول بالا ہے، کہنے کے نام پہ ہم آزاد ہیں، ہم اندرونی طور پر بھی ان کے غلام ہیں۔ انگریز نے ہمیں ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا ہے کہ ہم باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پیسوں کے بھوکے حکمرانوں نے، ڈالروں کے بھوکے حکمرانوں نے ہمارے ایسے ایسے سودے کیے ہیں کہ ہم چاہ کر کے بھی ان سے آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ برادران اسلام، 4 مارچ 1946 کو شیلانگ میں قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ اسلام کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ملے گا اس میں مسلمان کے حقوق کیا ہے، کافر کے حقوق کیا ہے، اپنوں کے حقوق کیا ہے، بیگانوں کے حقوق کیا ہے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، بڑوں کا حق کیا ہے، شریعت کا نفاذ کیا کہتا ہے، اسلامی قانون کیا کہتا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں عین اسلام میں ملیں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسی ضابطۂ حیات کو محمد علی جناح نے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور لوگوں
اپنے پاس ہر شخص قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھے، جب اس کو کسی مسئلے کے اندر، کسی معاملات کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہو، وہ قرآن مجید سے اپنی رہنمائی کو حاصل کر سکے۔ ہمارے پاس قرآن تو ضرور ہے، لیکن وہ الماریوں اور انگیٹھیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، غلافوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان غلافوں کے اندر ہم نے ان کو لپیٹ کر کے رکھا ہے، کہیں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ توہین یہ نہیں ہے، توہین یہ ہے قرآن ہے، عمل نہیں ہے، قرآن ہے، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن ہے، سب کچھ دنیاوی معاملات کر رہے ہیں، لیکن عین اسلام ضابطہ حیات کو اپنانے کے لیے ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہی نہیں۔ دوستو اور عزیزوں، یہ ملک پاکستان ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھے، اس کی آزادی کو سمجھے۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس انداز میں نکلے کہ ماں باپ کو یہ شعور ہی نہ ہو، یہ علم ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا روڈ پہ جا کے ایک لمبے لمبے باجے پکڑ کر پاکستان کی جشن آزادی کے اندر اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر رہا ہے، من ولنگ کر رہا ہے، اپنے سلنسر کو اتار کر کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑ رہا ہے، ان کی عصمتوں کو پھر داغدار کرنے کے لیے تیار ہے، بے حیائی کے اڈوں کو پھر وہ آباد کر رہا ہے، ان کو پھلانگ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ میرے اس نوجوان کو کیسے علم ہوگا جس نے اس وقت ان لوگوں کا حال دیکھا ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ برادران اسلام، فیروز پور انڈیا سے ٹرین چلتی ہے، قصور کے لیے آتی ہے، گنڈا پور پھاٹک اسٹیشن پر ٹرین کو روکا جاتا ہے، اس کے اندر ہندوؤں کی، سکھوں کی تعداد اتنی ہے، جب وہاں ٹرین رکتی ہے بوگیوں سے خون ٹپک رہا ہے، ایک بوگی کے اندر جایا گیا، ایک ڈبے کے اندر جایا جاتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ 4-5 سال سے کم عمر کے بچے موجود ہیں، ان کو زندہ لاش بنا دیا گیا ہے، ان بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہے، گلوں کو نہیں کاٹا گیا، صرف اس لیے کہ یہ ان کو پتا چلے، اور انہوں نے کہا تھا پاکستان بنانے والوں یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے اس ڈبے کے اندر جو خون تھا وہ گھٹنوں تک آ رہا تھا، اس قدر وہاں خون تھا۔ یہ خون دے دے کر کے ہم نے اس پاکستان کی فضا کو بنایا ہے، پاکستان کی دھرتی کو آباد کیا ہے، دریائے راوی کے پانی کو سرخ کیا ہے، 20 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے۔ صرف اس لیے نہیں کیا کہ آج کا نوجوان وہی باتوں کو دہراتا پھرے، انگریز کی باتوں کو پھر اپناتا پھرے، ہندو کی باتوں کو اپنے سینے سے لگاتا پھرے، موسیقی میں انڈیا کے گانوں کو اپنی زینت بناتا پھرے، ٹک ٹاک میں آ کر کے ہندوؤں کی رسموں و رواجوں کو اپناتا پھرے۔ یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ عین اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ قانون اسلام نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہاں سود کے نظام کو مکمل ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن سودی نظام کو ہم ختم نہ کر سکے، رشوت کے نظام کو ہم ختم نہ کر سکے، ہم یہاں کچھ بھی نہ کر سکے۔ آؤ سنو پھر قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرامین کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حال کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ فاسق ہیں۔ برادران اسلام، ان آیات کو سمجھیے اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے، قرآن مجید کا دوسرا مقام سماعت کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اچھی طرح فیصلہ نہیں کرتے،
جو دین اسلام پر شریعت پر نافذ العمل نہیں ہوتے وہ لوگ ظالم ہے۔ پھر قرآن بولتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن مجید کے دیے ہوئے احکامات پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ میں قربان جاؤں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، دیکھا یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا یوم عاشور کے دن ہمیں اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں وہ دیکھو، یہود و نصارہ اسلام کی مخالفت کرنے والے وہ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ رکھیں تاکہ ہم بھی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو برادران اسلام، اس احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے، کیا ہمیں روڈوں پر نکل کر کے اس طرح کا لب و لہجہ اپنانا چاہیے کہ ہر 1 منٹ کے بعد، ہر 2 منٹ کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ایمبولینس کھڑی ہوئی ملیں گی، اور وہ ایمبولینس صرف اس لیے کھڑی ہے کہ میرے ملک کا نوجوان اس دن ون ملنگ کرتا ہوا اپنے ماں باپ کو گھر سے ناراض کرتے ہوئے، اپنے ملک کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے روڈوں پر نکلا ہے اور میت کی صورت میں گھر جا رہا ہے۔ ایسا منظر میرے ملک کے اندر پھر اپنایا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ شکر نہیں ہے، یہ آزادی کی نعمت کا جو عملی تقاضا ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو حاصل نہیں کیا گیا۔ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ قانون نافذ کیجئے جو شریعت چاہتی ہے، جو قرآن چاہتا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیجئے، پھر دیکھو ہر طرف چہل پہل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہمیں اس زمین کے اندر جگہ دی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، جگہ کا مل جانا، چھت کا نصیب ہو جانا، اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ جانا۔ الذین مکناہم فی الارض، اللہ نے جگہ دی ہے، رتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، شان دیا ہے، کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کے روب کو طاری کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اقام الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائے۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ یہ نمازوں کو قائم کرے، لیکن یہ نمازوں کو قائم نہیں کرتے۔ گنے چنے لوگ مساجد کو آباد کرنے والے، اپنے شہروں کو، دیہاتوں کو، چوکوں چرستوں کو زیادہ مقدار میں آباد کرنے والے ہیں، اپنے سینماؤں کو زیادہ زینت بنانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے کم ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوا ہے وہ شریعت اسلامی پر عمل کرے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، زکاتوں کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے عمل کو اپناتے ہیں۔ میرے خالق ارض و سما نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ برادران اسلام، آج ہمیں ان علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہم تک آج بھی خالص دین پہنچانے کے لیے اپنے اللہ رب العالمین سے سودے کیے ہوئے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زمین عطا کی ہے یہ نعمت سے کم نہیں ہے، یہاں نعمتوں کی فراوانیاں ہیں، یہاں اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے خزانے بے شمار ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو وہ صرف ہمارے شکر کی کمی ہے۔ ہم نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकानिन फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जु'i वल खौफ बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बस्ती वालों की भी मिसाल बयान करता है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्कुहा, और जिनके मुल्क की सरहदों के अंदर रिज़्क वाफर है, उनके रिज़्क वाफर मिक़दार में खाए जा रहे हैं, वो खाते पीते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उनके रिज़्क को रोक दिया जाता है, उनका रिज़्क उनसे हाथ छीन जाता है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्कुहा, वो बड़े मुतमइन तौर पर बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, उनकी सरहदें महफूज हैं, दुश्मन का खतरा नहीं है, दुश्मन हमला उन पर अबर नहीं हो सकता। वो सब कुछ अपने अमन और अमान के अंदर बेखौफ होकर के अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है? वह आमनत भी ही, उनके ऊपर अमन ही अमन है। वत्मइन्नतन यातिहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकानिन फकफरत बिअनउमिल्लाह, हर तरफ उनके ऊपर अल्लाह की नेमतों की फरावानी है। फकफरत बिअनउमिल्लाह, वो एक दिन ऐसा आता है वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जु'i वल खौफी बिमा कानू यसरऊन। नाशुक्री की वजह से उनके ऊपर अल्लाह ताला भूख को मुसल्लत कर देता है, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन खौफ को मुसल्लत कर देता है। इस आयत को सामने रखो और मौजूदा पंजाब के हालात को देखो। पैरा फोर्स बना दी गई है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे फोर्सेस मुखातिब कर दी गई है, आपके ऊपर उनको मुसल्लत कर दिया गया है, जिन्होंने एक गरीब के मुसलमान के खाने को, दिन की रोटी रोजी को कमाने के लिए बड़ा मुश्किल बना दिया है। कुरान मजीद की आयत पर गौर करते हुए ये देखो, जब जब हमने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर अज़ाब की सूरत में कोई ना कोई ऐसी चीज को मुसल्लत किया है जिसने हमारी रोटी रोजी के अंदर आकर के इंटरफेयर करके हमारी चीजों को गस्ब किया है। और गस्ब करते हुए आज मुसलमान बिल बिला रहा है, फलाने को कमाने नहीं दिया जा रहा, फलाने को कमाने नहीं दिया जा रहा। बरादरान इस्लाम, इस्लाम की नेमत को समझे, आजादी की नेमत को समझे। आजादी हमें सिखलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे तब ही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब हो सकती है। बनी इसराइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन के जुल्म से निजात दी, उन्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए यौम अशूर का रोजा रखा है, 10 मुहर्रम का रोजा रखा है। तो हमने जो हमें आजादी मिली है, हमने उसमें क्या किरदार अदा किया है? हमने उस वक्त और आज भी यही किरदार अदा कर रहे हैं कि आपके जगह जगह पर ये टेबल लगा करके आजादी के सामानों को फरोख्त किया जा रहा है। और चाहिए तो ये था कि जगह जगह पर लोग ये कहते, नौजवानों उस दिन को याद करो जिस दिन 20 लाख लोगों ने इस जमीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजरानों को पेश किया था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो कि जिसने हमें इतना बड़ा मुल्क अता किया है, नेमत की सूरत में अता किया है, जिसमें अमन है, अमान है, जिसमें हर तरह की नेमतें मौजूद है, हमारे लिए छत्ते मौजूद है, खाना मौजूद है, आसमान से रब की रहमत मौजूद है। अगर हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे। तो वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, ये जितने दुनियावी मामलात हैं, जितने इंसान के मामलात हैं, ये बात याद रखें, ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात उसके हाथ में है। वो फिर जैसा फैसला करता है उसके फैसले को फिर रद्दी करने वाला कोई भी नहीं है। हमारी अदलिया हो, हमारा कानून हो, हमारे रियासती अदारे हो, हमारे सियासी इदारे हो, हमारे फौज के इदारे हो, आप सारे इनको सामने रखते हुए खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है। हमारे मुल्क में शुक्र की कमी है, हमारे मुल्क में इत्तेफाक की कमी है,
ہمارے ملک میں اگر کسی چیز کی عروج ہے وہ تذلیل کا عروج ہے، ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کے کوئی عہدہ رتبہ حاصل کرنے کی ہمیں آج جستجو ہے، کوشش ہے، ہم سارے اسی طرف لگے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، اسلام کے ان نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آزادی کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف کبھی تنہا بیٹھ کے یہی سوچ لیا کرو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس میں ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اپنے خالق کو جا کر کے کیا جواب دیں گے؟ ہمارا قانون ہمارے ملک کا قانون ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، شہری ہیں، اگر ہمارے کچھ ایسے افراد ہمارے اوپر مسلط ہیں جو قانون کی بالادستی کو صحیح طرح اپنے شہریوں کے اوپر نافذ العمل نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے ہاں جواب دہ ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو بھی اپنی فیملی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، آپ کو بھی فیصلہ کرنے کی کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آئی ہوگی، تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا آیا آپ اس بات کو اس طرح اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ہمیں خالق ارض و سما نے حکم دیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بڑی عدالتوں پر جانے سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی پنچایتوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے، پھر کسی پر جا کے بات اور گفت و شنید کرے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کو صاف کیجئے، اپنے اندر کی میل کو ختم کیجئے، نفاق کو ختم کیجئے۔ نفاق ختم ہوگا سب کچھ درست ہوگا، حسد ختم ہوگا سب کچھ درست ہوگا، غیبت ختم ہوگی، چغلی ختم ہوگی، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اور ہمیں سب سے بڑی اگر آج من حیث القوم کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کی۔ ہر حالت میں جس حال میں وہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، کم ہو زیادہ ہو نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ملک کی جتنی ہمارے اوپر اللہ نے یہ نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مسلمان نوجوان کو یہ توفیق دے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے یہ ملک کس بنیاد کے اوپر بنایا تھا، کس لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آزادی کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔